اعتراض کرنے والے متاثرین جو بائبل مقدس کو پر سائنٹیفیکل ایرر ثابت کرتے ہیں، وہ اس حوالے کو کوٹ کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے ہوئے دیکھے۔ مقدس یوحنا عارف کہتے ہیں کہ میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے ہوئے دیکھے۔ اور آج کے ماڈرن زمانہ کے اندر اپالوجسٹ جو ہیں، جو بائبل مقدس کے اوپر تحقیق و تفتیش کرتے ہیں اور بائبل مقدس کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر سائنٹیفک ایرر ہے، وہ اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں لکھا زمین کے 4 کونے ہیں، تو زمین چپٹی ہوئی۔ یہ ہندو شاستروں کے اندر انہوں نے بات لی ہے، اس لیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے، سائنس اس بات کی نفی کرتی ہے۔ ارسطو بہت بڑا فلسفر ہے، 350 میں اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب الافلاک۔ کتاب الافلاک اس کتاب کے اندر یہ بیان کرتا ہے کہ زمین گول ہے۔ کتاب الافلاک کے اندر ارسطو بیان کرتا ہے کہ زمین گول ہے۔ سر فرانسس نامی ایک شخص ہے اور یہ پادری کا بیٹا ہے، میں نے آپ کو آغاز میں دعویٰ کیا تھا، یہ سر فرانسس جو ہے پادری کا بیٹا ہے، اور 1597 میں اس نے پہلی مرتبہ جہاز کے اوپر سفر شروع کیا، اور یہ سفر کرتے 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 اس نے پوری دنیا کا چکر لگا لیا۔ اور جب اس نے چکر لگا لیا تو 15ویں صدی میں آ کر 1597 میں آ کر اس نے ساری دنیا کو یہ بات بتائے کہ زمین گول ہے۔ سائنس نے کہہ دیا کہ زمین گول ہے، لیکن بائبل کے اندر اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر تو زمین کے 4 کونے ہیں۔ ہندو شاستر کہتے ہیں زمین چپٹی ہوئی ہے، اس پہ زیادہ سفر کرتے کرتے چلے جاؤ گے، ایک کونے سے نیچے گر جاؤ گے۔ اور سر فرانسس نے 1597 میں اس بات کو ثابت کر کے بائبل مقدس کے خلاف لوگوں کو آواز کھڑا کرنے کا موقع دیا، شاستروں کے خلاف، ہندوؤں کی کتابوں کے خلاف۔ لیکن متاثرین اس بات کو سن لے، اور میں پھر آج یہ کہتا ہوں، نہ صرف سنے بلکہ کان کھول کے سن لے، ہوش کے ناخن لے کر یسایہ نبی کی کتاب کا دوبارہ مطالعہ کرے۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 40واں باب اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند اس کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا خدا گول زمین پر بیٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا خدا کون سی زمین پر بیٹھا ہے؟ محیط کہتے ہیں گول کو، چپٹی کو نہیں کہتے۔ اعتراض کرنے والے بھی سن لیں، یہ 4 کونے کیوں لکھے ہیں؟ اعتراض کرنے والے سن لیں، یہ 4 کونے کیوں لکھے ہیں؟ جب پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں اس لفظ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں عبرانی کے اندر کونوں کے لیے لفظ، 4 کونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کنوفا یا کنوفا، اور یونانی زبان میں گناہ اور کنوفا، اس کا مطلب 4 کونے نہیں 4 سمتیں ہیں۔ 4 کونے نہیں 4 سمتیں یا 4 اطراف ہے۔ سو بائبل مقدس کے اندر اس آیت کو ہم یوں پڑھیں گے، کس کے بعد میں نے زمین کے 4 اطراف، گول زمین کے 4 اطراف فرشتے کھڑے ہوئے دیکھے۔ زمین چنکری نہیں، چپٹی نہیں، گول ہے۔ اور یسایہ نبی ہزاروں سال پہلے با آواز بلند کہتے ہیں زمین گول ہے۔ فرانسس ڈائریکٹ نے آ کر کہا 1597 میں کہ زمین گول ہے، بائبل نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا، اور سائنس نے اسے دریافت کر لیا اور کہہ دیا کہ بائبل خدا کا الہامی کلام۔ تیسری بڑی بات، نیشنل جیوگرافک چینل آپ سب دیکھتے ہیں، نیشنل جیوگرافک چینل آپ سب دیکھتے ہیں، اور جو آج اس سیریز کو سنیں گے یا دیکھیں گے وہ بھی سن لیں۔ ہزاروں سال پہلے لوگ سوچتے تھے کہ سمندر کے اندر جب انسان نیچے جاتا ہے تو ریت ہوتی ہے۔ چند سال پہلے ہمارا بھی یہی کانسیپٹ تھا
جب سائنس نے بھی ترقی نہیں کی. ریت ہی ریت ہے، ریت ہی ریت ہے، ریت ہی ریت ہے. لیکن 19ویں صدی تک یہ بات تسلیم نہیں کی جا رہی تھی. 1873 میں پہلی مرتبہ برطانیہ کی ایک ٹیم سمندر کے اندر غوطہ زن ہوئی. نوٹ کیجئے، اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھیے، کسی بھی کتاب میں دیکھیے. جو بائبل خدا کا کلام ہے یہ صداقت پر مبنی ہے. 1873 کے اندر پہلی مرتبہ برطانیہ کی ایک ٹیم سمندر کے تہ کے اندر اتری، اور اس نے تہ کے اندر اتر کر جو پہلی بات دریافت کیا، اور یہ نیشنل جیوگرافک چینل پر دکھائی گئی ہے، انہوں نے دکھایا اور ثابت کیا کہ جب سمندر کے ہم نیچے جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ اور بڑی بڑی گہری وادیاں ہیں. سمندر کے اندر ریت ہی ریت نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے پہاڑ اور گہری گہری وادیاں ہیں. چشمے اندر سے بھی نکلتے ہیں، اور وادیوں کے اندر سے بھی، پانی کے اندر سے بھی پانی آ رہا ہے. یہ سائنس نے اب ثابت کیا ہے، اور یہ 1873 کی بات ہے. 19ویں صدی میں اوشین گرافر جو ہیں سمندر کی تہ کے اندر اترے اور انہیں پھر مطالعہ کیا، اور اب انہوں نے پیمائش کی. انہوں نے کہا کہ سمندر کے اندر 10,000 میل لمبے پہاڑ ہیں. 10,000 میل لمبے پہاڑ ہیں. اور پھر سائنسدانوں نے اب یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ اتنی اتنی گہری وادیاں، کھائیاں تھا ہیں کہ ماؤنٹ ایورسٹ جو 29,000 فٹ اونچا ہے اس وادی کے اندر ڈوب سکتا ہے. سمندر کی اس وادی کے اندر ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے. یہ سائنس بات دریافت کر رہی ہے 19ویں صدی میں. لیکن خدا کا کلام ان باتوں کو ہزاروں سال پہلے بیان کر دیتا ہے. اگر آپ ایوب کی کتاب 38واں باب اور اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرے تو آپ پر لکھا، کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤں کی تھا. لفظ تھا کے لیے وادی لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں. کیا تو سمندر کے گہرائے کے تھا میں چلا ہے یا اس وادی میں چلا ہے جو سمندر کے اندر ہے. ابھی اوشن گرافی آئی نہیں تھی، ابھی سمندر کے اندر غوطہ زن ہونے والے پیدا نہیں ہوئے تھے. خدا کا کلام ایوب پر ہزاروں سال پہلے نازل ہوگا، اور ہوا یہ کہ ایوب سمندر کے اندر بڑی بڑی گہری وادیاں ہیں جس میں سائنسدان کہتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ بھی ڈوب جائے گا. خدا اپنے بندے پر پہلے سے ظاہر کر رہا. اور صرف یہی نہیں، خدا کے کلام میں پہلے سے لکھا ہے. آج غوطہ زن برطانوی ٹیم، امریکہ کی ٹیم دریافت کر رہی ہے کہ اس میں وادیاں ہیں، اس میں پہاڑ ہے. خدا کا کلام پہلے بیان کرتا ہے. یونا کی کتاب اس کا 2واں باب اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے، میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا. جب یونا نبی سمندر کے اندر پھینکا گیا تو اس نے جو سب سے پہلی چیز دیکھی وہ پہاڑ ہی تھے. اس نے کہا کہ سمندر کے اندر ریت ہی ریت نہیں ہے، بلکہ سائنسدانوں کو ایک راہ دی کہ سائنسدانوں سنو، تحقیق کرو کہ سمندر کے اندر تو ہزاروں میل لمبے لمبے پہاڑ بھی ہے. میں سمندر میں پہاڑوں کی تہ میں غرق ہو گیا.